اے میرے عزیزو، خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں انیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ آج ہم روزے پر بات کریں گے۔ اے میرے عزیزو، جب ہم روزے کے متعلق بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ایک چیز ہمارے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی رونما ہوتی ہے، اور وہ ہے بھوکا رہنا۔ یہ جب بھی ہم روزے کا ذکر کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بھوکا رہنا ہمارے ذہن میں رونما ہوتا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں اس کی سمجھ رکھتے ہوئے جو ہے، یا بائبل مقدس کے مطابق جو ہے، ہم بھوک کو عدن میں دیکھتے ہیں، عدن سے باہر دیکھتے ہیں، اور ابدی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بھوک ہمیں باغ عدن میں، ایڈن گارڈن میں ہمیں بھوک دو طرح سے نظر آتی ہے۔ ایک جسمانی بھوک اور دوسرا روحانی بھوک۔ عدن سے باہر ہمیں جسمانی بھوک نظر آتی ہے، اور ابدی زندگی میں ہمیں بھوک نہیں بلکہ سیر ہونا نظر آتا ہے۔ یعنی وہاں پر نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، بلکہ سب سیر ہوں گے، سب سیر ہوں گے۔ یوحنا 6:35 آیت اور یسایہ 49:10 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اس کے علاوہ ہم بھوک پر اگر مزید نظر ثانی کریں تو ہمیں روحانی بھوک کا ذکر جو ہے وہ متی 5 اور اس کی 6 آیت میں ملتا ہے، کیونکہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ روحانی بھوک ہے۔ خدا پر انحصار، خروج 16 اور استثنا 8 اس کی 3 آیت میں ہمیں بھوک جو ہے وہ خدا پر انحصار کرنے کے طور پر نظر آتی ہے۔ تیسرے، سزا اور آزمائش، احبار 26:26 آیت، وہ کھائیں گے لیکن سیر نہ ہوں گے۔ اے میرے عزیزو، جہاں پر بھوک ہمیں روحانی طور پر اور خدا پر انحصار کے طور پر اور سزا اور آزمائش کے طور پر نظر آتی ہے۔ سیر ہونا کیا ہے؟ انسان روٹی سے نہیں بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا۔ اے میرے عزیزو، روزہ ایک ریاضت ہے، ایک پریکٹس ہے، اسپریچول پریکٹس ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ جسمانی ضروریات پر روحانی ضروریات کو فوقیت دینا یا دینے کی ایک ریاضت ہے، ایک پریکٹس ہے۔ کس چیز پر؟ جسمانی ضروریات پر روحانی ضروریات کو فوقیت دینا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا دینداری ہے۔ روزہ رکھنا ایک خاص مدت کو ظاہر کرتا ہے، جس میں ہم ایک خاص مدت تک، ایک وقت تک، گھنٹوں تک جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہمیں ایک محدود دینداری نظر آتی ہے، ایک محدود عمل نظر آتا ہے۔ خدا کی مہیا کردہ چیزوں سے اجتناب برتنا ہمیں نظر آتا ہے، خواہ وہ جائز بھی ہوں۔ یہ میں آگے جا کر بیان کروں گا، تو ہمیں ایک ریاضت کے طور پر نظر آتا ہے۔ کیا یہ سب روزہ رکھنا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں رہنا کیا ہے؟ روزے میں پہلے ہم نے دیکھا روزہ رکھنا کیا ہے، دینداری ہے، خاص مدت تک ہے، محدود عمل ہے، خدا کی مہیا کردہ، بے شک وہ جائز چیزیں ہیں، برکت ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، اور
ریاضت کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن روزے میں رہنا کیا ہے؟ روزے میں رہنا خدا کی مہیا کردہ چیزوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ روزے میں رہنا لامحدودیت کو ظاہر کرتا ہے۔ روزے میں رہنا جو ہے وہ خدا سے دل لگا کر رکھنا ہے، اس کی قربت میں رہنا ہے، اور خدا کی مہیا کردہ چیزوں سے زیادہ مہیا کرنے والے کی جانب توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یہ فرق ہے روزہ رکھنے میں اور روزے میں رہنے میں، یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ حقیقی طور پر جو ہے وہ روزے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا عدن سے باہر ہے، روزے میں رہنا عدن میں رہنا ہے، خدا کے ساتھ ایک رہنا ہے، گفتگو کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، کنورسیشن کرنا ہے، گفتگو ایک تعلق میں رہنا ہے، مقدس ہونا ہے۔ اچھا، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ پہلی چیز، اپنی بھوک کو خدا کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے، قربت، دوری کو کم کرنا، اپنا رجحان بڑھانا ہے۔ یہ ہے روزہ رکھنے کی اصل وجہ۔ یسوع مسیح نے روزہ رکھا، تو یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز، اولین ترجیح دینا، خدا پر انحصار کرنا۔ جب ہم یسوع مسیح کی گفتگو، کنورسیشن دیکھتے ہیں، جب اسے بھوک لگی، یعنی شیطان جو ہے، اب یسوع مسیح کو بھوک لگنا یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی، اور جب بھوک لگے گی تو کھانے پینے کی خواہش محسوس ہوگی، ضرورت محسوس ہوگی، تو یہ درست ہے۔ اور جب شیطان نے یہ بات کہی کہ ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائے، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ یاد رکھیں، شیطان آپ کی جائز ضروریات کو یا ضرورت کو ہتھیار بناتا ہے۔ یسوع نے عدن میں شیطان کی اسی چال جو تب کامیاب ہوئی تھی، یہاں پر ناکام بنا دیا۔ وہاں پر پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، یہاں پر روٹیاں کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، بھوک لگی نا یسوع مسیح کو، بشر تھے، انسان تھے، جیسے آج ہمیں بھوک لگتی ہے۔ تو یہاں پر یسوع نے عدن کی وہ پوشیدہ چال جو شیطان جس میں کامیاب ہوا تھا، اس کو ناکام بنا دیا۔ یعنی وہ آپ کی جائز ضروریات یا جائز خواہشات یا جائز چیزوں کو بھی ہتھیار بنا کر آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر، لیکن یہاں پر خدا کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ سب کیا ہے؟ جو فاقہ کشی ہوئی، جو روزہ رکھا گیا، یہ اس کا اصل میں حقیقی رزلٹ ہے، جو حقیقی روزے کو بیان کرتا ہے۔ تیسری چیز، جب شیطان نے شان و شوکت کی آفر دی تو وہاں پر کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے فانی چیزوں پر جو ہے وہ ابدی چیزوں کو ترجیح دی، اور یہی ہمیں حقیقی روزہ نظر آتا ہے۔ یعنی ہمیں اولین ترجیح جو ہے اس میں بھوک جو ہے، تڑپ جو ہے، قربت جو ہے، وہ ہمیں
آسمانی روحانی اور باپ کی طرف توجہ کی صورت میں نظر آتی ہے، جسے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو سیر کیا اور پھر ساری عمر اسے اپنی بشری زندگی میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ روزے میں رہا۔ تو اے میرے عزیزو، اس دنیا میں بھوکا رہنے سے آپ کو دوبارہ بھوک لگے گی، لیکن روحانی بھوک جو ہے وہ آپ کو سیر کرے گی اور کبھی آپ کو دوبارہ بھوک نہیں لگے گی۔ اس دنیا میں بھوکا رہنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی بھوک جو ہے وہ آپ کو سیر کرے گی، اور ایسا سیر کرے گی کہ آپ تندرست رہیں گے جسمانی اور روحانی طور پر۔ اے میرے عزیزو، روٹی چھڈن نال رب نہیں لبدا، روٹی چھڈن نال رب نہیں مندا۔ رب مناؤ تے روٹی بھی کھاؤ، رب پاؤ تے بھوک وداؤ، رب پاؤ تے بھوک مٹاؤ۔